السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں رخسانہ ثاقب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل روحی ایجوکیشن۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ آل عمران کی آیات نمبر 116 to 120۔ جیسا کہ میرے چینل کے نام سے ہی آپ کو پتہ چل رہا ہے اور کہ یہ سیکھنے سکھانے کی چیزیں ہیں، اس میں ہم قرآن کریم ناظرہ پڑھتے ہیں اور میری کوشش ہوتی ہے کہ جو میرے بہن بھائی گھر بیٹھ کر قرآن کریم ناظرہ سیکھنا چاہتے ہیں ان کی تھوڑی ہیلپ ہو جائے۔ تو اگر آپ بھی انہی لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے قرآن کریم ناظرہ سیکھنا ہے، جن کو شوق ہے اور وہ اس بات سے پریشان ہیں کہ ہمیں ٹیچرز نہیں مل رہے، ہم فیس نہیں پے کر سکتے، تو بالکل بھی پریشان نہ ہوں، میرے ساتھ روزانہ کی ویڈیوز جو بھی میں ویڈیو اپلوڈ کرتی ہوں اس کے ساتھ پریکٹس کیا کیجئے، انشاءاللہ العزیز بہت جلد آپ قرآن کریم پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ تو چلیں ہم شروع کرتے ہیں اپنا آج کا لیسن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا۔ یہاں نون کے اوپر ہم نے غنہ کرنا ہے۔ غنہ کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ آواز ناک میں جائے گی، آواز ناک میں پڑی جاتی ہے، منہ کے ذریعے آواز نہیں آتی، ناک کے ذریعے آتی ہے، اور وہاں ہم نے ایک الف کی مقدار جتنا ٹھہر کر پڑھنا ہے، یعنی آواز کو ناک میں ہولڈ کرنا ہے 2-3 سیکنڈ کے لیے۔ ان الذین کفروا، اب یہاں نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھا جائے گا، کیونکہ یہ کیا ہے؟ یہ اخفا ہے۔ جب بھی نون ساکن یا نون تنوین کے بعد تا، فا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف، ان حروف میں سے کوئی حرف آئے گا تو آپ نون کو واضح کر کے نہیں پڑھیں گے، نون کو ناک میں چھپا کر بھی پڑھیں گے اور ایک الف کی مقدار جتنا ٹھہر کر بھی پڑھیں گے۔ یعنی یہاں ہم نے تا دیکھا نا، نون ساکن کے بعد ہے تا، تو اب ہم نے لن تغنیہ نہیں پڑھنا، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم۔ یہاں پر میم کا ادغام ہے، یہ میم نہیں پڑھی جا رہی، میم ساکن خاموش ہے، یہ اسی کے اندر مرج ہو جاتی ہے مشدد میم کے اندر، ٹھیک ہے؟ اور غنہ کرتے ہوئے ہا کو میم سے ملائیں گے، یہ لفظ اللہ کی لام کو موٹا پڑا جائے گا۔ وَلَا أَوْلَادُهُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ۔ یہاں سا کو اور ذال کو ادا کرتے ہوئے آپ نے زبان کو دانتوں کے درمیان میں رکھنا ہے تو ان کی آواز نرم آواز پیدا ہوگی۔ ان کو آپ نے یہ جیسے سا ہے نا تو آپ اس کو سا نہیں پڑھ سکتے، وہ تو پھر آپ سین کی آواز پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ اس کو پڑھیں گے مثلو، پھر نون کے اوپر اخفا ہے، ينفقون، مثل ما ينفقون فی هذه الحیات الدنیا۔ یا کے اوپر زبر ہے، ساتھ الف ہے، یہ حرف مدہ ہے۔ حرف مدہ 3 ہوتے ہیں، زبر کے ساتھ الف، زیر کے ساتھ یا ساکن اور پیش کے ساتھ واو ساکن، ان کو ایک الف کی مقدار جتنا لمبا پڑھتے ہیں۔ پھر یہاں ہم نے صاد، را، ظا، قاف، ان حروف کو موٹا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ پر پڑھے جائیں گے۔ یہاں ہم نے میم کے نیچے 2 زیر ہیں، اس کے بعد وا ہے، تو ابھی میں نے حروف اخفا دہرائے۔ اب ہم نے یہاں پر قومن نہیں پڑھنا، من میں جو نون کی آواز ہے اس کو ناک میں چھپا کر پڑھا جائے گا، یہی اخفا ہے۔
میم کو 3 الف کی مقدار جتنا آپ لمبا کریں گے. نون پر بھی احفا ہے. انفسا نہیں پڑھنا. انفسہم فاہلکت وما ظلمہم اللہ ولکن انفسہم یظلمون. یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا. اب اس آیت میں ہم نے دیکھا کہ یہ خا کو طا کو ہم نے موٹا پڑھا ہے. کون سے حروف ہیں جن کو ہم نے پر پڑھنا ہوتا ہے, موٹا پڑھنا ہوتا ہے؟ اس میں ہے خا, را, طا, ظا, صاد, ضاد, غین اور قاف. ٹھیک ہے, یہاں ہم نے بطانتم پڑھنا ہے. تا کو میم سے ملا کر غنہ کرتے ہوئے پڑھیں گے, نون کے اوپر اخفا کریں گے. یہاں پر اچھا اس کو ایک دفعہ میں پھر پڑھ دیتی ہوں. بطانتم من دونکم. یہاں پر یا کو ہم نے لمبا نہیں پڑھنا. زبر کے ساتھ الف حرف مدہ ہے, لیکن یہ حمزہ ہے, کیونکہ الف کے اوپر جب کوئی حرکت آ جاتی ہے تو وہ حمزہ پڑھا جاتا ہے. اب ہم نے یا کی آواز کو چھوٹا پڑھنا ہے, لمبا نہیں پڑھنا اور جھٹکا دے کر پڑھنا ہے. لا یألونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون. اب یہ جو ہا کے اوپر یہ مد ہے نا, اس کو 3 الف کی مقدار جتنا لمبا پڑھنا ہے, اس مد کو 5 الف کی مقدار جتنا لمبا پڑھنا ہے. ہا انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ. اب ہا کے نیچے کھڑا زیر ہے, لیکن یہ جو جیم ہے یہ علامت ہے کہ وقف کر سکتے ہیں, وقف جائز کی علامت ہے یہ. اس کے اوپر ہمیں وقف کرنا بہتر ہے, رک جانا چاہیے, وقف کرنا چاہیے. تو جب وقف کریں گے تو زیر نہیں پڑھی جائے گی, کھڑا زیر نہیں پڑھا جائے گا. اس کو کیسے پڑھیں گے؟ کلہ. وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ. اب یہ یہاں پر 3 علامات ہیں. نیچے والی علامت کا مطلب ہے کہ رک سکتے ہیں, اوپر والی دونوں علامات کا مطلب ہے کہ نہیں رکنا چاہیے, اس لیے میں نے اس کو ملا کر پڑھا. آپ چاہیں تو رک سکتے ہیں, چاہیں تو ملا کر پڑھ لیجئے. اب غین کے اوپر زبر ہے, ساتھ یا ساکن ہے, تو یہ لین حرف ہے. من الغیظ, غی آواز بنا, غا نہیں اس کو پڑھنا. قل موتوا بغیظکم ان اللہ علیم بذات الصدور. یہاں علیمن نہیں ہم نے پڑھا, یہ یہاں پر قلب کا اصول لگ رہا ہے. قلب کی کیا پہچان ہے؟ جب نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو ہم نے نون کی آواز کو میم کی آواز میں بدل کر پڑھنا ہے. اسی لیے ہم نے یہاں پر پڑھا ان اللہ علیم بذات الصدور. ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بها تا کو یا سے ملایا ہے غنہ کرتے ہوئے. یہاں بھی احفا ہے, نون کو واضح نہیں پڑھنا. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ. صدق اللہ العظیم. آپ اس کی پریکٹس کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا آپ نے بالکل نہیں بھولنا. مجھے اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.